الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال تعالى في مقام آخر من يعمل سوءا يجز به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان پر اس کے اعمال کے مطابق حالات کا فیصلہ کیا جاتا ہے. جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے فیصلے کیے جاتے ہیں. اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں تو حالات بھی اچھے ہوتے ہیں، اور اگر اعمال خراب ہو، برے اعمال ہو، تو حالات بھی خراب ہوتے ہیں. جو انسان اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے حالات کو سنوارتے ہیں. اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں. اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اچھے حاکم مسلط کرتے ہیں، اچھے حکمران ہوتے ہیں. اور اگر اعمال خراب ہوتے ہیں، بدعمالیہ ہوتی ہے زندگی میں، تو اللہ رب العزت ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے فرشتے انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت انسانوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق حالات بھیجتے ہیں. بندے نے کہا یا اللہ میرے حالات دیکھ، تو اللہ رب العزت نے کہا اے بندے تو اپنے اعمال دیکھ. تو نیک اعمال کے آخرت میں تو فائدے ہے ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی بہت فائدے ہیں. اور گناہ کے نقصانات آخرت میں تو ہے ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی گناہ کے بہت نقصانات ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ اعمال کے فائدوں کو جانتے ہیں، اس لیے وہ دوڑ دوڑ کر نیک اعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر دنیا والوں کو نیک اعمال کے فائدوں کا پتہ چل جائے تو یہ بھی دوڑ دوڑ کر نیک اعمال کرنے لگ جائیں. تو نیک اعمال کے فائدے ہی فائدے ہیں، اور گناہ کے نقصانات ہی نقصانات ہیں. تو آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم نیکیوں کے فائدے اور گناہ کے نقصانات بیان کریں گے. نیک کام کرنے سے آدمی کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نیکی کی برکت سے چہرے کو روشن کر دیتے ہیں. چہرے پر معصومیت ہوتی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ صحابہ کی صفت بیان کی گئی ہے.
کہ نماز ان کا ایسا وظیفہ زندگی بن گیا کہ نماز اور سجدوں کے مخصوص آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوتے ہیں۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، جو بے نمازی ہوتا ہے اس کے چہرے پر رونق نہیں ہوتی، نور نہیں ہوتا، دونوں کے چہروں کے درمیان واضح فرق نظر آتا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں ایک محدث کا قول نقل کیا گیا ہے، من کثر صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار، جو شخص رات میں نماز زیادہ پڑھتا ہے تو دن میں اس کے چہرے پر نور نظر آتا ہے۔ اور ایک روایت میں بھی آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت مروی ہے کہ نیکی سے انسان کا چہرہ روشن ہوتا ہے۔ اب جو جتنا زیادہ نیک کام کرے گا اتنا اس کا چہرہ روشن ہوگا، اتنا اس کے چہرے پر نور ہوگا۔ اللہ والوں کے چہروں پر بہت زیادہ نور ہوتا ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کر آدمی کو اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے امریکہ کی ایک مسجد میں نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر آپ باہر نکل رہے تھے، چپل پہن رہے تھے، مسجد کے سامنے ایک روڈ تھا تو ایک عورت ڈرائیونگ کرتے ہوئے گزر رہی تھی، گاڑی بہت فاسٹ تھی۔ تو جب اس نے حضرت کو دیکھا تو اس نے بریک لگایا، تو حضرت نے اپنے خادم سے کہا شاید یہ راستہ وغیرہ بھول گئی، جاؤ اس کی مدد کرو، راستہ بتاؤ۔ تو خادم اس عورت کے پاس گئے اور کہا آپ راستہ بھول گئی ہو؟ تو کہا نہیں میں یہی کی رہنے والی ہوں، مجھ کو راستہ معلوم ہے۔ یہ آدمی کون ہے؟ حضرت کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تو خادم نے بھی بڑا عجیب جواب دیا، اس نے کہا کہ یہ عملی مسلمان۔ کیا کہا؟ یہ عملی مسلمان، چہرے پر نور اور سر پر امامہ، کپڑے سفید۔ تو انہوں نے کہا یہ عملی مسلمان ہے۔ تو عورت کہتی ہے کیا یہ مجھ کو اپنا جیسا مسلمان بنا سکتے ہیں؟ تو خادم نے کہا کیوں نہیں۔ تو وہ اس عورت کو لے کر حضرت کے پاس آئے، حضرت نے ان کو اسلام سمجھایا اور کلمہ پڑھایا، پھر اپنے سر سے وہ امامہ اتار کر اس عورت کو دے دیا اور کہا کہ اس کو دوپٹے کے طور پر استعمال کر لو۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو نیکی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت چہرے کو روشن کر دیتے ہیں، چہرے پر نور ہوتا ہے۔ اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مروی ہے، اس میں نیکی اور گناہ کے نیکی کے فائدے اور گناہ کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں فرمایا کہ گناہ کی وجہ سے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ جو آدمی تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت گناہ کی ظلمت کا لیپ اس کے چہرے پر لگا دیتے ہیں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر بہت معصومیت ہوتی ہے، اس کا چہرہ سفید ہوتا ہے، لیکن جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، سفیدی سے گندم یعنی جو گیہوں کا رنگ ہوتا ہے، گیہوں کے دانے کا، اس طرح اس کا چہرہ ہو جاتا ہے، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ پھر جب بہت زیادہ گناہ کرتا ہے تو چہرہ سیاہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجیے، بچپن میں
بچے کا چہرہ بہت روشن تھا، سفید تھا، لیکن جب جوان ہوتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو ایک دم رنگ بدل جاتا ہے۔ تو نیکی کی وجہ سے چہرہ روشن ہوتا ہے اور گناہ کی وجہ سے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے تو نیکی سے دل روشن ہوتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور یہ دل کا نور اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب دل میں نور ہوتا ہے تو بندے کو عبادت کیے بغیر چین نہیں آتا، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے دل کا نور بجھ جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کالا بن جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا دوسرا نقطہ لگتا ہے، پھر تیسرا لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل کالا بن جاتا ہے، دل سخت بن جاتا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فهي كالحجارة، پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوة، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر سے پانی نکلتا ہے، پتھر بھی بعض مرتبہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اے انسان جب گناہ کی وجہ سے تیرا دل سخت بن جاتا ہے تو یہ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے انسان کا دل سخت بن جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کا دل کالا بن جاتا ہے۔ دل کے کالا ہونے کی کیا علامت ہے؟ علماء نے دل کے کالا ہونے کی 2 علامت بیان کی۔ دل کے کالا ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ نیکی اگر چھوٹ جائے تو اس پر کوئی غم اور افسوس نہ ہو۔ نماز سے پہلے کی سنت چھوٹ گئی، دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جماعت فوت ہو گئی، دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تلاوت کرنے کا معمول تھا، تلاوت فوت ہو گئی، دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تہجد چھوٹ گئی، دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ سمجھ لو دل کے اندر کچھ نہ کچھ سیاہی ہے، کالا پن ہے، اس کی وجہ سے دل پر کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے اکابرین کہ اگر کوئی نیکی چھوٹ جاتی تھی تو وہ بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے، بہت زیادہ افسوس کرتے تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک بزرگ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے، مسجد میں قدم رکھا تو امام کی آواز کان میں پڑی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بزرگ کے منہ سے ایک آہ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو مسجد کے اندر ایک صاحب کش بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کسی کے منہ سے آہ نکلی ہے، اس آہ سے مسجد روشن ہو گئی اور یہ روشنی آسمانوں تک چلی گئی، آسمانوں پر پھیل گئی۔ تو وہ نماز کے بعد باہر آئے تو دیکھا ایک بزرگ ہے دروازے پر پڑے ہوئے ہیں، پانی چھڑکا گیا تو ہوش میں آئے۔ تو یہ صاحب کش بزرگ کہتے ہیں کیا بات ہے، آپ کا کون سا عمل ہے کہ آپ کے منہ سے آہ نکلی، مسجد روشن ہو گئی، روشنی آسمانوں تک پھیل گئی؟ تو بزرگ کہنے لگے آپ میرے عمل کی بات کرتے ہو، 70 سال ہو گئے، 70 سال کے بعد میری پہلی مرتبہ جماعت فوت ہوئی، تو اس غم کی وجہ سے میرے منہ سے آہ نکلی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ تو صاحب کچھ بزرگ کہنے لگے بھائی میں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے، آپ ایک کام کیجئے، وہ جو آپ کے منہ سے آہ نکلی ہے وہ آہ مجھ کو دے دو،
اور جو میں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے اس کا ثواب آپ لے لو۔ تو بزرگ کہنے لگے کہاں میری حقیرہ اور کہاں جماعت کی نماز کا ثواب، چلو سودا سستا ہے، کہاں بالکل اچھی باتیں لے لو۔ تو کہتے ہیں کہ بزرگ صاحب کش بزرگ سو گئے رات میں، خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آج آپ نے بہت سستا سودا کیا کہ آپ نے اپنی جماعت کی نماز کا ثواب ان کو دے دیا اور ان کی وہ آہ آپ نے لے لی۔ اس سودے کی برکت سے اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگوں نے وہ نماز پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے سب کی نماز کو قبول کر لیا۔ تو نماز میں نور ہے، الصلاۃ نور، الصلاۃ نور۔ ایک بندے نے 70 سال تک جماعت سے نماز پڑھی، اس کے منہ سے نور نکلا، وہ نور آسمانوں تک چلا گیا۔ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کمزور ایمان کا نور ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین روشن ہو جائیں گے، اتنا نور ہوتا ہے ایمان کے اندر۔ تو نماز کے اندر تو نور ہی نور ہے۔ تو نیکی اگر چھوٹ جائے اور کوئی غم نہ ہو، سمجھ لو ہمارے دل کے اندر سیاہی آ گئی، ہمارا دل کالا بن گیا، دل سخت ہو گیا ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دل کے سیاہ ہونے کی دوسری علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ گناہ ہو جانے پر کوئی ندامت اور شرمندگی نہ ہو، گناہ ہو جانے پر کوئی ندامت اور شرمندگی نہ ہو۔ زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، کوئی غم نہیں ہے، نمازوں پہ نمازیں قضا ہو رہی ہے، کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہے، دل سخت بن گیا ہے۔ بعض لوگ تو گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کے مواقع تلاش کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بہت بری چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ایمان چھین لیتے ہیں کہ آپ گناہ پر خوش ہو رہے ہیں، گناہ کرنے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو گناہ اگر ہو جائے اور کوئی ندامت اور شرمندگی نہ ہو تو سمجھ لو ہمارا دل سخت بن گیا ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نیک کام کرنے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی دلوں میں محبت ڈالتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتے ہیں۔ نیکی کرو گے بھی محبت کرے گی، خاندان کے لوگ محبت کریں گے، محلے والے محبت کریں گے، اپنے محبت کرتے ہیں، پرائے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ کافر بھی نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نیکی سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی دلوں میں محبت ڈالتے ہیں۔ حضرت قاری صدیق صاحب بانگی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں۔ حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کسی کو صحابی کا نمونہ دیکھنا ہو تو حضرت کی زیارت کر، اتنی بڑی شخصیت تھی۔ عارف باللہ کا لقب دیا تھا علماء کرام نے ان کو، ان کے اخلاق بہت بلند تھے، تو ان سے سب محبت کرتے تھے، کافر بھی محبت کرتے تھے، سیاسی لوگ بھی محبت کرتے تھے، سیاسی لوگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک کا وزیر اعظم ہیلی کاپٹر لے کر حضرت کے مدرسے میں پہنچ گیا تھا۔ تو یہ کس کی برکت ہوتی ہے؟ نیکی کی برکت ہوتی ہے۔ اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی دلوں میں نفرت ڈالتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اس میں ان کو نصیحت کی کہ گناہ کی وجہ سے دوست دشمن بن جاتے ہیں اور گناہ کی وجہ سے تعریف کرنے والے مذمت کرتے ہیں۔ بیوی دشمن بن جاتی ہے، اولاد دشمن بن جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں اولاد
اپنے والدین سے ایسی نفرت کرتی ہے جیسے پاپ سے نفرت کی جاتی ہے. کہتے ہیں مول صاحب کوئی تعویذ دو، بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کے دل میں نفرت ڈال دیتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ خلوت میں تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈالتے ہیں اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی، کوئی مجھ سے گناہ ہوا، اس دن میں نے اس کا اثر ضرور دیکھا کہ میری بیوی نے مجھ کو پریشان کیا، یا میری اولاد نے مجھ کو تنگ کیا، یا کم از کم گھر کے جانوروں نے، چوپایوں نے مجھ کو پریشان کیا. تو دیکھو گناہ کرنے پر کتنا نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں نفرت ڈالتے ہیں، اور نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں محبت ڈالتے ہیں. مخلوق اطاعت کرتی ہے. خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگوں میں ہیں. آپ ایک گاؤں میں بیان کرنے کے لیے گئے، اس کے بعد عشاء کے بعد اپنے کمرے میں آ کر سو گئے، اکیلے تھے. تو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد کوئی ان کے پیر دبا رہا ہے، تو بھی حیرت میں پڑ گئی یہاں کون آ گیا. کنڈی میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کی، پوچھا کون ہو آپ؟ تو کہنے لگا میں جن ہوں، یہ فلاں جگہ پر درخت ہے، میں اس درخت پر رہتا ہوں. مجھ کو معلوم ہوا کہ آپ یہاں آئے ہیں، آپ بڑے اللہ والے ہیں. میں نے سوچا چلو حضرت کی خدمت کر لوں اور برکت حاصل کر لوں. دیکھو جن کتنی سرکش مخلوق ہے، جب کسی کو لگ جاتا ہے نکلتا ہی نہیں، لیکن وہ ایک اللہ والے کے پیر دبا رہا ہے. اسی وجہ سے ایک بزرگ فرماتے ہیں گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بلا خاندان کی عزت عطا کرے گے. خاندان والے اگر نہ بھی پوچھے تو کوئی پرواہ نہیں، بلا خاندان کے اللہ تعالیٰ عزتیں دیتے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. تو نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ عزتیں دیتے ہیں، اور گناہ کرنے پر، اللہ کی نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالتے ہیں. نیک کام کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم رکھتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو جو ان کی طرف ان کے رب کے جانب سے نازل کی گئی ہے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر کے جانب سے کھاتے. اوپر کے جانب سے کھانے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتے. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پیروں کے نیچے سے کھاتے. پیروں کے نیچے سے کھانے سے مراد یہ ہے کہ زمین اب خوب فصلیں اگاتی. اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ نیک کام کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے کہ آدمی کو گمان بھی نہیں ہوتا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اتق اللہ فما رأیت تقیا محتاجا. تقوی اختیار کرو، میں نے کسی بھی متقی پرہیزگار کو تندرست نہیں دیکھا. اور روایت میں بھی آتا ہے کہ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں.
گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بلا شبہ آدمی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بدنگاہی، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کی وجہ سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ زنا کرتا ہے تو اس عمل بد کی وجہ سے بھی رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ زانی اور بدکار بندہ کتنا ہی لکھپتی ہو، کروڑپتی ہو، لیکن اس کے کام اٹکے ہی رہتے ہیں۔ اس کی مثالیں موجود ہے کہ عزت دار گھرانے اور شریف گھرانے کا لڑکا، اس نے جب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا، شہوت کا بھوت اس پر سوار ہو گیا، زنا بدکاری کے اندر مبتلا ہو گیا، تو اس کی وجہ سے، اس عمل بد کی وجہ سے جائیدادیں ختم ہو گئی، بینک بیلنس ختم ہو گیا، گھر کی نیلامی ہو گئی، سر چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ باپ شہر کا سیٹ تھا، نواب تھا، لیکن اس کا بیٹا اسی شہر کے اندر لوگوں کو بھیک مانگتے ہوئے نظر آتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے ایک صاحب تھے، وہ فرمایا کرتے تھے گھر میں ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پورے گھر والوں پر مصیبتیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو دیندار ہیں۔ آپ دیندار ہیں لیکن آپ کا بچہ نافرمان ہے، آپ کی بچی نے غیروں سے ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، وہ چپ کے میسج کرتی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے غیبت کیا ہے، تو اس کے اندر غیبت کے نقصانات آپ نے بیان کیے ہیں، تو ایک نقصان بھی بیان کیا، جو آدمی زیادہ غیبتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، ان کے حالات ٹھیک تھے، حضرت ہی نے واقعہ بیان کیا، مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت غیبتیں کرتے تھے، جہاں بیٹھتے لوگوں پر تبصرہ کرتے، فلاں ایسا ہے، فلانی ایسی ہیں، تو کہتے ہیں کہ آخری عمر میں وہ بھکاری بن گئے تھے۔ اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ غیبتیں زیادہ کرتے ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ نمبر 1 اکل الحرام، حرام کھانے والے کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ ومکثار الغیبہ، زیادہ غیبت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ اور نمبر 3 پر لوگوں سے حسد رکھنا، جلنا، یہ بیماری اگر کسی کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ تو گناہ کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ آدمی جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو ایک نیکی سے دوسری نیکی کی توفیق ہوتی ہے، ایک نیکی سے دوسری نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ دوسرے گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے اذا ترک العبد للہ معصیۃ عوضہ اللہ منہا طاعۃ، جب بندہ اللہ کے لیے معصیت اور گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ثم یصیبہ علی تلک الطاعۃ طاعۃ اخری، پھر ایک نیکی دوسرے نیکی کی دعوت دیتی ہے۔ اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق چھین لیتے ہیں، نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کے بارے میں ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا۔ ایک بزرگ خلوت میں بیٹھے ذکر کرنے کے لیے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتے تھے، لیکن ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ آتا ہی نہیں تھا، زبان رک گئی، تو بہت پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ میری زبان ذکر کے لیے چلتی ہی نہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں بات ڈالی، میرے بندے ایک مرتبہ دین کی کوئی بات ہو رہی تھی، آپ نے دین کی بات کو معمولی اور حقیر سمجھا، اس گناہ کی وجہ سے ہم نے توفیق چھین لی،
تو وہ سجدے میں گر گئے، اللہ رب العزت کے سامنے خوب روئے دھوئے معافی مانگی، تو پھر ان کی زبان جاری ہو گئی، ذکر ان کا شروع ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ جو لوگ رات میں موبائل دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کو فجر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ صاحب نے میسج کیا کہ حضرت معمولات ہو رہے تھے، ذکر کی بھی توفیق ہو رہی تھی، لیکن بیمار ہوا تو لیٹے لیٹے میں نے موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھ لی، تو فجر قضا ہو گئی، ظہر قضا ہو گئی، اور گناہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو بھائی جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لینا چاہیے، جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لینا چاہیے، 3 مرتبہ استغفار پڑھ لینا چاہیے، 100 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، ہو سکے تو 2 رکعات صلاۃ التوبہ پڑھ کر دعا کرنی چاہیے۔ ورنہ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو پھر ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دے گا، گناہ کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیک کام کرو، تو تدارک ہو جاتا ہے اس کا۔ تو گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی توفیق چھین لیتے ہیں، اس لیے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نیک کام کرنا چاہتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، لیکن کیا ہے توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ زندگی میں گناہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے حضرت آپ دعا کریں کہ میں تہجد گزار بن جاؤں۔ حضرت نے فرمایا اے دوست تو دن میں گناہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ تجھ کو آخری پہر میں اٹھنے کی توفیق دیں گے۔ جب دن اچھا گزرتا ہے تو رات بھی اچھی گزرتی ہے، جب دن اچھا گزرتا ہے ان دن میں جب گناہ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جب دن میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تہجد کی کیا بات کرتے ہو، فجر بھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق چھین لیتے ہیں، اس لیے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ کی وجہ سے حیا رخصت ہو جاتی ہے، حیا، شرم، حیا یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ طبیعت کے اندر حیا کی صفت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ حیا یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو انسانوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتا۔ ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ جب غسل خانے میں نہانے کے لیے جاتے تو اندھیرا کر کے نہاتے تھے تاکہ اپنے اعضاء پر بھی نگاہ نہ پڑے۔ ایک بزرگ تھے ہفتے میں 1 مرتبہ بیت الخلاء کے لیے جاتے تھے۔ کتنے مرتبہ؟ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ کھانا بہت کم کھاتے تھے، بعض لوگ ہفتے میں 1 مرتبہ کھاتے تھے، بعض لوگ 3 دن میں 1 مرتبہ کھاتے تھے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو لوگ جو ہے دن میں 1 مرتبہ کھاتے تھے تو ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ بہرحال یہ مجاہدے ہیں، سنت کے کھانا چاہیے، سنت کے مطابق کھانا چاہیے۔ آدمی اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے خالی رکھے۔ یہ سنت کے مطابق کھانا ہے۔ اگر کم کھائیں گے تو صحت اچھی رہے گی، شہوت بھی زیادہ نہیں ہوگی، اور زیادہ کھائیں گے تو صحت آدمی کی برباد ہو جاتی ہے۔ کم کھانے میں صحت کا راز ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ زیادہ کھائیں گے تو بدن میں قوت پیدا ہوگی، لیکن کم کھانے میں صحت اچھی رہتی ہے۔ تو وہ بزرگ ہفتے میں 1 مرتبہ بیت الخلاء کے لیے جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا آپ ہفتے میں 1 ہی مرتبہ جاتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ مجھ کو اللہ رب العزت کے سامنے شرم آتی ہے، بار بار بدن کھولتے مجھ کو کیا آتی ہے؟ شرم آتی، اس لیے میں ہفتے میں 1 ہی مرتبہ جاتا ہوں۔ مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ دعوت تبلیغ میں وہ کام کرتے تھے، بہت اچھا بیان کرتے تھے۔ تو
تو ان کے بارے میں آتا اپنی سگی بہن سے پردہ کرتے تھے. اپنی سگی بہن کو وہ آواز سے پہچانتے تھے, چہرے سے نہیں پہچانتے تھے. حیا. تو کسی نے کہا بھائی سگی بہن کو دیکھنا تو جائز ہے, تو جواب دیا گیا ٹھیک ہے دیکھنا جائز ہے, لیکن جن چیزوں کو دیکھنا جائز ہے تو ضروری نہیں کہ اس کو دیکھا جائے. جن چیزوں کو دیکھنا جائز ہے تو اس کو دیکھنا بھی تو ضروری نہیں ہے نا, بغیر دیکھے بھی تو کام چل سکتا ہے. تو بہرحال نیکی کی وجہ سے طبیعت کے اندر حیا پیدا ہو جاتی ہے, اور گناہ کی وجہ سے حیا ختم ہو جاتی ہے, حیا رخصت ہو جاتی ہے. ایک صاحب نے فون کیا ایک مدرسے میں اور کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی سے بدکاری کی, اب میں کیا کروں, اس کا کفارہ کیا ہے. تو جب آدمی گناہ کرتا ہے, موبائل میں فلمیں دیکھ رہا ہے, ٹی وی پر ٹیلی ویژن پر فلمیں وغیرہ دیکھ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے, حیا رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے, رخصت ہو جاتی ہے. پھر آدمی ماں بہن کے درمیان بھی تمیز نہیں کرتا. اہل یورپ کہتے ہیں کہ حیا ایک بیماری ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. چنانچہ وہاں کے اسکولوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے اگر کوئی لڑکا اکیلا اکیلا رہتا ہے, کسی لڑکی سے بات چیت نہیں کرتا, تو جو ان کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو, کسی لڑکی سے آپ کو بات چیت کرنا چاہیے, آپ کے اندر یہ بیماری ہے حیا کی, اب اس کو ختم کیجیے. یورپ کے اندر ایک جگہ ہے وہاں کے لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے, برہنہ رہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا کے اندر آئے تھے تو برہنہ ہو کر آئے تھے, اس لیے اب کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے. ایسی باتیں کب کرتا ہے آدمی, جب اس کی اندر سے حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے, حیا ختم ہو جاتی ہے. تو جو بھی آدمی گناہ کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر سے جو حیا کی صفت ہے وہ ختم ہو جائیں گی, وہ بدکاری کرے گا, گناہ کرے گا. اور بھائی نیکی کی وجہ سے بدن کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے. ایک آدمی نیکوکار ہے, اس کی 80 برس کی عمر ہے, لیکن اس کے دانت صحیح سالم, اعضاء صحیح سالم, وہ اپنے سارے کام خود کرتا ہے, کسی کا محتاج نہیں. یہ کس کی برکت ہوتی ہے, نیکی کی برکت ہوتی ہے. اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے. روایت میں آتا ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ گناہ کی وجہ سے بدن کمزور ہو جاتا ہے, آدمی بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے. اسی طرح فرمایا علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے انسان کی عقل مسخ ہو جاتی ہے, عقل کمزور ہو جاتی ہے. آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر غلطی کرتا ہے, تجارت کرتے ہوئے غلطی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں یہ غلطی نہ کرتا تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. بعض مرتبہ لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے. تو وہ کیوں ہوتا ہے, گناہ ہے زندگی میں, اس لیے سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. حضرت قاری صدیق صاحب بادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تجارت ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر نقصان ہو ہی نہیں سکتا. اگر آدمی سچ بولے, عیب وغیرہ بیان کر دے, اس کے اندر کوئی ہو, تو اس کے اندر کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا. تیقظ, بیداری ہو, اور اسی طرح آدمی محنت کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے, تو حضرت فرماتے تھے تجارت کے اندر نقصان ہو ہی نہیں سکتا. اگر نقصان ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے, گناہ کی وجہ سے. حکیم بن حزام رحمۃ اللہ علیہ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا تجارت کرتے ہوئے سچ بولو, اور اگر کوئی مبی کے اندر عیب ہو تو عیب بیان کر دو, تو تمہاری تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ خوب برکت دیں گے. اور اگر تم جھوٹ بولو گے اور مبی میں سامان میں کوئی عیب ہو اس کو بیان نہ کرو گے تو تجارت کے اندر بے برکتی ہوگی. اب تو لوگ کہتے ہیں بھئی اگر سچ بولو گے تو تمہاری تجارت ٹھپ پڑ جائے گی, نفع نہیں ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے خوب جھوٹ بولو, اس لیے برکت بھی نہیں ہوتی. تو گناہ کی وجہ سے انسان کی عقل مسخ ہو جاتی ہے, حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. جو بچے کالج پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یاد نہیں رہتا. کیوں یاد نہیں رہتا ہے, نگاہیں گندی ہے, غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, اس لیے انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. آپ نے نابینا کو دیکھا ہے, نابینا کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے, اس کو 2-3 مرتبہ پڑھا دو
اس کو یاد ہو جاتی ہے، پھر اس کو بھولتا نہیں. کیوں؟ وہ بدنگاہی نہیں کرتا، غیر محرم عورتوں کو دیکھتا نہیں، اس لیے اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بہت مضبوط تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو سرسری پڑھ لیتے تھے 20 سال تک نہیں بھولتے تھے، اگر غور سے پڑھ لیتے تو 40 سال تک نہیں بھولتے تھے. تو ان کا حافظہ اتنا مضبوط کیوں تھا؟ 2 چیزوں کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ وہ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے وہاں دعا کی تھی کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مجھ کو حافظہ نصیب فرما. اور دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بدنگاہی نہیں کی، کبھی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ایک غیر محرم عورت پر نگاہ پڑی تھی، وہ بھی غلطی سے. کہ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو پڑوس کی عورت ہمارے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. تو نگاہوں کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا. تو گناہ کی وجہ سے انسان کی عقل مسخ ہو جاتی ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس ملک میں بہت بڑے بزرگ تھے. وہ فرماتے تھے کہ پاگل خانے کے اندر جاؤ، تحقیق کرو، جتنے لوگ پاگل ہوئے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عشق مجازی کی وجہ سے، عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے اور جنسی گناہ کی وجہ سے پاگل ہوئے. آج ہماری ساری قوم گناہ کے اندر ملوث ہے، بدنگاہی کے اندر مبتلا ہے، عشق مجازی کے اندر مبتلا ہے. اگر پاگل نہ بھی ہو آدمی تو اس کی عقل تو کمزور ہو جاتی ہے، سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں. ایک نوجوان آیا حضرت کے پاس. حضرت کہتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے اس کو دیکھا تھا تو اس کی حالت ٹھیک تھی. جب 6 مہینے کے بعد دیکھا تو حالت بالکل کمزور ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہے، گال پچکے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے قبر سے اٹھ کر آیا. پوچھا رہے خیر ہے، 6 مہینے پہلے تو آپ کی حالت ٹھیک تھی، اب کیا ہو گیا، اتنے کمزور کیسے بن گئے؟ تو کہنے لگا حضرت ایک دوست نے مجھ کو وہ موبائل میں گندی فلم دکھائی، اس کے بعد سے میں گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا. 6 مہینے سے میں ناپاکی ہوں، روزانہ مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے میری حالت ہو گئی. ہماری نئی نسل موبائل کے اندر لگی ہوئی، رات دن اس کے اندر لگے ہوئے. آدمی جو دیکھتا ہے اس طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے. نماز بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں گناہ بھی ہو رہے ہیں موبائل کے اندر. ساری قوم اس کے اندر مبتلا ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، سب مبتلا ہے. کوئی محفوظ نہیں ہے. لاکھوں میں ہزاروں میں کوئی ایک آدمی ہوتا ہے جو اپنی نگاہوں کی 100% حفاظت کرتا ہے. یہ بدنگاہی، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، چاہے براہ راست دیکھے، موبائل میں دیکھے، ٹیلی ویژن پر دیکھے، بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. بدنگاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عبادت کی حلاوت چھین لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کو طرح طرح کے وساوس آتے ہیں، گندے گندے خیالات آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ نگاہ پاک نہیں، موبائل کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں. تو جو چاہتا ہے کہ ہم کو گندے خیالات نہ آئے، گندے وساوس نہ آئے، اس کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. بدنگاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں، عبادت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. ایک صاحب تھے، حافظ قرآن تھے، تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، ہر سال قرآن مجید تراویح میں سناتے تھے، اور 2-3 سال سے وہ ذکر و اذکار کی محنت کر رہے تھے، بیعت تھے. ایک دن آئے حضرت کے پاس اور رونے لگ گئے. حضرت نے پوچھا خیر ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے حضرت ایک دن میں انٹرنیٹ پر بیٹھا، کچھ کام تھا، ایک اشتہار آیا، اس کو کلک کیا، ایسی ویب سائٹ پر پہنچا جہاں پر یہ گوری عورتیں ننگی ہوتی ہیں. تو 15-20 منٹ تک دیکھتا رہا تصویریں. دل نے پہلے ملامت کی، لیکن دیکھتا رہا. پھر دوسرے دن بھی دیکھا. 1 سال سے روزانہ 1 گھنٹہ یہ سب چیزیں دیکھتا رہتا ہوں.
نمازیں بھی قضا ہو رہی ہے، تہجد بھی ختم ہو گئی، ذکر و اذکار بھی ختم ہو گیا۔ تو دیکھو، تو جو بھی آدمی بدنگاہی کرے گا اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں، عبادت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بدنگاہی کی وجہ سے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ایمان بھی چھین لیتے ہیں۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور بھی کئی اکابرین نے بات لکھی ہے کہ تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی بدنگاہی پر ایمان سے محروم کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ چوری کرنے سے ایمان اللہ تعالیٰ نہیں چھینتے، ڈاکہ ڈالنے سے اللہ تعالیٰ ایمان نہیں چھینتے، ایسے واقعات بہت کم ملتے ہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں کے اندر ایسے واقعات بہت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بدنگاہی پر ایمان چھین لیا۔ تلبیس ابلیس کے اندر واقعہ ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ میں ان کا مرید تھا، تو مرید کہتا ہے، اس مرید نے ایک عیسائی لڑکے کو دیکھا، لڑکا خوبصورت تھا، کہا حضرت ایسی خوبصورت شکلیں بھی جہنم میں جائیں گی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لگتا ہے تو نے اس کو بری نگاہ سے دیکھا ہے، تجھ کو اس کی سزا مل کے رہے گی۔ تو وہ تعویل کرنے لگ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ 20 سال کے بعد وہ لڑکا قرآن مجید بھول گیا، 20 سال کے بعد قرآن مجید بھول گیا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی کا انتقال ہونے لگا، تو لوگ اس کو کلمے کی تلقین کرتے تھے، وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا تھا، بات چیت تو کر رہا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھتا۔ کسی نے پوچھا بھائی کلمہ کیوں نہیں پڑھتا تو، تیرا آخری وقت ہے؟ تو کہتا ہے کہ مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ پوچھا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے، وہ خود ہی کہہ رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کلمہ نہیں پڑھنے دیتے، میری زبان کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کلمہ پڑھنے سے۔ پوچھا کون سا گناہ؟ تو کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت میری دکان پر تولیہ خریدنے کے لیے آئی تھی، میں نے اس کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا تھا، تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے کلمہ پڑھنے سے روک دیا زبان کو۔ اب بتاؤ، ایک مرتبہ جو بندہ بدنگاہی کرتا ہے اس کی زبان پر کلمہ نہیں آتا، اب بتاؤ جو 2-2 3-3 گھنٹہ روزانہ گندی چیزیں دیکھے اس کا کیا حال ہوگا۔ پڑوس ملک میں ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر نور علی صاحب، انہوں نے ایمرجنسی وارڈ میں تقریباً 40 سال تک کام کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا تو میں اس کے قریب جاتا، اس کو کلمے کی تلقین کرتا تاکہ دنیا سے جب یہ مسلمان جائے تو کلمے کے ساتھ میں جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا 40 سال کا تجربہ ہے، اکثر لوگ دنیا سے بغیر کلمے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی، وہ کہتے ہیں اگر میں نے 100 لوگوں کو کلمے کی تلقین کی تو صرف 10 لوگوں نے کلمہ پڑھا، 90 لوگ دنیا سے بغیر کلمے کے گئے۔ گناہوں کا سلسلہ عام ہوا، بدنگاہی عام ہو گئی، بدکاری عام ہو گئی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور بھائی یہ جو بدنگاہی کا مرض ہے یہ آدمی کو زنا تک پہنچاتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، نگاہوں کو پست رکھے، نگاہوں کی حفاظت کرے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ تو اب قرآن مجید کی ترتیب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، اس کے بعد شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ اس ترتیب سے معلوم یہ ہوا کہ جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا اس کی شرمگاہ کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی، اور جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا اس کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا اپنی نگاہ پر قابو نہیں رہتا اس کا اپنی شرمگاہ پر بھی قابو نہیں رہتا۔ جو آدمی بدنگاہی کرے گا، موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھے گا، فلمیں دیکھے گا، وہ گناہوں کے مواقع تلاش کرتا ہے، وہ کسی کی تلاش میں ہوتا ہے، جب پھر موقع ملتا ہے اس کے ساتھ میں فائدہ اٹھا لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، اور اگر موقع نہیں ملتا تو پھر حرام طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر
کمزوری آ جاتی ہے، صحت برباد ہو جاتی ہے، جوانی برباد ہو جاتی ہے، بڑے نقصانات ہیں۔ اس لیے بدنگاہی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو گناہ کا نقصان یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بدن کو کمزور کر دیتے ہیں، بدن ضعیف ہو جاتا ہے، آدمی طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ گناہ کی ایک بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سکون چھین لیتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، کسی کا خوف نہ ہو، لیکن اس کے باوجود گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو بے چین کر کے رکھ دیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو شخص میرے احکامات سے اعراض کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ رہنے کے لیے عالیشان مکان ہے، عمدہ سواری ہے، دکان ہے، کروڑ روپے کا مالک ہے، سب کچھ ہے، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جس کے ساتھ میں چاہتے ہیں رات گزارتے ہیں، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ کیوں؟ زندگی میں گناہ۔ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ہنری فورڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک زمانے میں فورڈ کمپنی کی کاریں بہت چلتی تھی، دنیا کا امیر ترین آدمی تھا، ایک بیماری کے اندر مبتلا ہوا، کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا، ڈاکٹر نے کچھ چیزیں بتائی تھی پینے کے لیے، وہی چیزیں پی سکتا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ اس نے اعلان کیا، جو شخص مجھ کو آدھی روٹی کھانے کے قابل بنائے گا میں اس کو اپنی آدھی جائیداد دوں گا۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی لیکن کسی کو کامیابی نہیں مل سکی، تکلیف بہت تھی، اس نے ایک دن خودکشی کر لی۔ تو اس کے جیب میں ایک چٹھی ملی، اس پر لکھا ہوا تھا، میرے پاس اتنی جائیداد ہے کہ میں دنیا کے آدھے ملک خرید سکتا ہوں، لیکن یہ جائیداد کس کام کی جو مجھ کو آدھی روٹی نہ کھلا سکے، تو میں نے سکون حاصل کرنے کے لیے خودکشی کر لی۔ تو گناہ کرنے کی وجہ سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اور نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو مومن مرد عورت نیک اعمال کریں گے ہم ان کو ضرور بھی ضرور پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت تاکید کے ساتھ میں فرما رہے ہیں، آج ہمارے پاس پیسہ ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون کے اسباب بھی ہے، آلات بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں میں ملے گا؟ سکون نیکیوں میں ملے گا، سکون اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ کے نام کے اندر جتنا سکون ہے کسی میں نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کاٹوں پہ آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ہمارے حضرت مجھ سے ایک مرتبہ کہنے لگے، بھائی میں تہجد کے وقت میں ذکر کرتا ہوں، آپ آ جایا کرو، اتنا سکون ملتا ہے اور ایسی لذت محسوس ہوتی ہے کہ اگر مجھ کو آدھی دنیا کی حکومت دے دی جائے تو میں اس کو قبول نہ کروں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ کے ولیوں کے دلوں میں جتنا سکون ہوتا ہے کسی کے دل میں نہیں ہوتا، اور یہ سکون دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، ان کی زندگیوں میں گناہ نہیں ہوتے۔ حضرت مجد الفیضانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اس امت میں ایسی پاک باز ہستیاں گزری ہے کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتوں کو 20-20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اور دوسری چیز، دوسرا سبب سکون کا وہ یہ ہے کہ اللہ والے کثرت سے ذکر کرتے ہیں، تو ذکر سے سکون بہت ملتا ہے۔ تو اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو گناہ کرنا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، تو آپ کو بھی سکون مل جائے گا۔ تو بھئی نیکیوں کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں، گناہ میں نقصان ہی نقصان ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں اور کثرت سے نیکیاں کریں۔ ہمارے بڑے حضرت جی فرماتے ہیں نیکیاں کرو دوڑ دوڑ کر، نیکی کرو دوڑ دوڑ کر، اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہمارے بعض اکابرین کی کیفیت ایسی تھی کہ اگر جان چلی جائے تو جان دے دیتے تھے، لیکن گناہ نہیں کرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے۔ تو آدمی کو بھی اپنی کیفیت ایسی بنانی چاہیے کہ اگر جان دینے کی ضرورت پڑے وہ جان دے دے، لیکن گناہ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ گناہ ہو جائے توبہ کر لے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، بڑے معاف فرمانے والے ہیں۔ تو نیکیاں خوب کرے، نیکی کے بہت فائدے ہیں۔ نیکی کی قدر آپ کو یہاں نہیں ہوگی، نیکی کی قدر آپ کو قبر میں جانے کے بعد ہوگی، نیکی کی قدر آخرت میں ہوگی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے، کہا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، جس کا پلڑا جھک جائے گا نیکیوں سے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو ایک بندے کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوگی۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ اپنے پلڑے کو جھکاؤ، ایک نیکی سے تمہارا پلڑا جھک جائے گا، ایک نیکی لے کر آؤ، ایک نیکی سے تمہارا پلڑا جھک جائے گا اور تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک نیکی مانگنے کے لیے نکلے گا، اپنے والدین کے پاس جائے گا، وہ انکار کر دیں گے، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اس سے ایک نیکی مانگے گا، وہ بھی انکار کر دیں گی، اپنے دوست احباب کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، سب کہیں گے بھائی ہو سکتا ہے ہم کو بھی ایک نیکی کی ضرورت پڑے، ہم بھی ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیے جائے، ہم نہیں دے سکتے، مایوس ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہوگا جس کے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوگی، صرف ایک نیکی ہوگی، تو کہے گا کہ اس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں، اس کے باوجود بھی جنت میں جانے سے روک دیا گیا، میرے نام اعمال میں تو گناہ ہی گناہ ہے، ایک نیکی میرے اتنے گناہوں کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ چلو میرا تو جہنم میں جانا طے ہی ہے، میں اپنی ایک نیکی اس کو دے دیتا ہوں تاکہ جنت میں چلا جائے، اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ ایک نیکی اس بندے کو دے دے گا۔ تو اللہ رب العزت دونوں کو بلائیں گے، اس سے پوچھیں گے بھائی تم نے اپنی نیکی اس کو کیوں دی؟ تو کہیں گے اللہ میرے نام اعمال میں تو گناہ ہی گناہ ہے، ایک نیکی ہے، تو میں سوچا کہ میرا ٹھکانہ تو جہنم میں جانا طے ہے، میں تو جہنم میں جانے ہی والا ہوں، ایک نیکی اتنے گناہ کا کہاں مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہ سوچ کر میں نے اپنی نیکی اس کو دے دی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے جاؤ ہم نے تم دونوں کی مغفرت کر دی، اس کی تو قانون سے کر دی کہ اس کا پلڑا نیکیوں سے جھک گیا، اور تمہاری مغفرت اپنے فضل سے اپنے رحمت سے کر دی کہ تم نے اس پر رحم کیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ لوگ ایک ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیے جائیں گے۔ تو نیکی کی قدر یہاں نہیں ہوگی، نیکی کی قدر کہاں ہوگی؟ آخرت میں ہوگی۔ اس لیے بھائی نیکیاں کرو، خوب نیکیاں کرو، اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی بھی گناہ پر اللہ تعالیٰ گرفت کر سکتے ہیں، کسی بھی گناہ پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کر سکتے ہیں، کسی بھی گناہ کو معمولی اور ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر گناہ میں خاصیت گرفت کی ہے، ہر گناہ میں خاصیت عذاب کی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا کہ ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگے اللہ نے میری مغفرت تو کر دی، البتہ جنت میں جانے سے روک دیا۔ پوچھا کیوں روکا؟ تو کہا ایک مرتبہ میں نے اپنے پڑوسی کی سوئی لی تھی کپڑے سینے کے لیے، واپس کرنا بھول گیا، اللہ رب العزت نے اس پر میری گرفت کر دی۔ دیکھو ہم کتنے لوگوں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ گرفت کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں۔ اچھا نیکیوں کے فائدے ہیں، گناہ کے نقصان ہیں، تو ہم گناہ سے کیسے بچیں؟ کیا تدبیر؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی گناہ سے بچنا چاہتا ہے، نیکیاں کرنا چاہتا ہے، میں اس کو ایک تدبیر بتلاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اور دعا کرے، یا اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں،
نیکی کرنا چاہتا ہوں لیکن توفیق نہیں ہوتی، آپ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مجھ کو نیک بنا دیجئے، مجھ کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دیجئے، روزہ رکھنے کی توفیق دے دیجئے، ذکر کرنے کی توفیق دے دیجئے، تلاوت کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اپنے الفاظ میں دعا کرتے رہے اور یہ دعا کرے کہ اللہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، گناہ سے الگ ہونا چاہتا ہوں، میں توبہ بھی کرتا ہوں لیکن میری توبہ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے، میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، میں بہت کمزور ہوں، لیکن یہ اللہ آپ تو گناہ سے بچانے پر قادر ہے، اپنی رحمت سے مجھ کو گناہوں سے بچا لیجئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ چند دن یہ عمل کرتے رہو، آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق دیں گے اور گناہوں سے بھی آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یا اگر آپ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم دن میں 5 منٹ کا وقت نکالیے اور دعا کریے یہ اللہ مجھ کو نیک بنائیے، گناہوں سے میری حفاظت فرمائیے۔ اتنا تو کر سکتا ہے نا آدمی، نہیں کر سکتا؟ روزانہ کیجیے عمل، انشاءاللہ توفیق ہو جائیں گی۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 کاموں پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ نمبر 1، جب آدمی اپنے بچے کا یا بچی کا رشتہ طے کر دیتا ہے، تاریخ طے کر دیتا ہے نکاح کی، پیسہ نہیں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مدد آتی ہے کہ نکاح کا مقررہ دن آنے سے پہلے ساری چیزوں کا انتظام ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے اس میں۔ نمبر 2، مسجد، مدرسہ، مکتب وغیرہ کا تعمیری کام شروع ہو جاتا ہے، بہت بڑا کام کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اتنا بڑا کام کیسے پورا ہوگا، لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتی پوری مسجد بن جاتی ہے، مدرسہ بن جاتا ہے، تو بھی مسجد ادھوری نہیں رہتی، الا ہے کہ کوئی اختلاف ہو، آپس میں جھگڑا فساد ہو، الگ بات ہے، لیکن مسجد، مدرسہ، مکتب اس کے کام رکتے نہیں، یہاں اللہ کی مدد آتی ہے۔ نمبر 3، جب کوئی آدمی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور وہ نیت کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے کہ اب مجھ کو گناہ نہیں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہ سے اس کو الگ کر دیتے ہیں، گناہ سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو آدمی ہمت کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا گناہ چھوڑنے کا علاج کیا ہے، فرمایا بس ہمت آدمی کرے کہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ اگر آدمی ہمت کرتا ہے اور کام شروع کر دیتا ہے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، تمام دروازے بند کر دیے گھر کے اور کہا ہئی تلک آ جاؤ میرے ساتھ میں گناہ کر لو۔ اب اگر یوسف علیہ السلام یہ سوچتے کہ اس نے تو دروازے بند کر دیے، اب میں گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں، چلو گناہ کر لو، تو کبھی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتے تھے۔ تو انہوں نے ہمت کی کہ نہیں مجھ سے گناہ نہیں کرنا ہے، اور دروازے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام دروازوں کو کھول دیا اور اپنی جوانی کو بچا کر نکل گئے باہر۔ تو ارادہ کرو کہ گناہ نہیں کرنا ہے، موبائل کے اندر فلمیں نہیں دیکھنا ہے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، نمازیں نہیں چھوڑنی ہیں۔ اگر آپ پختہ ارادہ کریں گے اللہ کی مدد آئے گی۔ اور ایک بات حضرت فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو آدمی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، یہ بہت مجرب نسخہ ہے، اس پر آپ عمل کر کے دیکھ لیجیے، ضرور فائدہ ہوگا۔ جب گناہ ہو جائے اپنے نفسوں کو سزا دو۔ آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھ کو نمازی بننا ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے، فجر چھوٹ جائے ناشتہ بھی چھوڑ دو، ناشتہ مت کرو، ظہر چھوٹ جائے دوپہر کا کھانا مت کھاؤ، مغرب چھوٹ جائے عشاء چھوٹ جائے شام کا کھانا مت کھاؤ، فجر چھوٹ جائے 20 رکعت نفل نماز پڑھو، 40 رکعت نفل نماز پڑھو، خود بخود نفس ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرے دن فجر میں کیا تہجد میں آپ کھل جائیں گی آپ کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہا حضرت ایسا تعویذ دو کہ میں پکا نمازی بن جاؤں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس ایسا کوئی تعویذ نہیں ہے کہ میں تعویذ میں لپیٹ کر آپ کو ایک فوجی دے دوں اور اذان ہونے کے بعد وہ فوجی ڈنڈا لے کر باہر نکلے اور آپ کو مسجد پہنچے، ایسا کوئی تعویذ نہیں ہے۔ البتہ تدبیر ہے، تدبیر بتلاتا ہوں، اور تدبیر سے فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ اس تدبیر پر عمل کرو گے۔ اور تدبیر یہ ہے، فجر قضا ہو جائے صبح کا ناشتہ بھی قضا کرو، ظہر قضا ہو جائے تو دوپہر کا کھانا مت کھاؤ، 4-5 مرتبہ آپ اس طرح کرو گے آپ پکے نمازی بن جاؤ گے۔ یہ نفس ہے نا، نفس سزا دینے سے ٹھیک ہوتا ہے، ایسا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، یہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی
تو آپ نے 2 سال تک مسلسل روزے رکھے. کتنے سال تک؟ کیوں چھوٹی؟ حضرت مولانا ابوالحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید نے خط لکھا، حضرت ایک مرتبہ ایک غیر محرم عورت پر نگاہ پڑی تو میں نے 2 مہینے مسلسل روزے رکھے. کتنے مہینے؟ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے. ایک صاحب تھے، ہم سے بیعت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں بھی یوٹیوب کے اندر فلمیں دیکھتا ہوں، غلط استعمال کرتا ہوں. تو ان کو یہ چیز بتائی کہ بھیا سزا دو اپنے نفس کو. تو انہوں نے ایک مرتبہ فلم دیکھ لی یا کوئی چیز دیکھ لی تو دوسرے دن روزہ رکھ لیا. تو اب کہتے اب طبیعت میری ٹھیک ہے، اب گناہ نہیں ہوتے، نیکیوں کی توفیق ہو رہی ہے. اور آخری چیز جس سے آپ گناہ سے بچ سکتے ہیں، نیکیوں کی آپ کو توفیق ہوں گی، وہ یہ ہے کہ اللہ والوں سے اصلاحی تعلق قائم کر لیں. یہ بہت آسان طریقہ ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے گناہ سے بچنے کی بڑی تدبیر یہ ہے کہ آدمی اللہ والوں سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے. چند دنوں میں وہ گناہوں سے الگ ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی نام ہے گناہ کے چھوڑنے کا. نہیں اللہ یوں فرما رہے ہیں ایمان والو گناہ کرنا چھوڑ دو. تب آدمی کہہ سکتا ہے تو یہ زمانہ تو فتنوں کا ہے، ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے، میں گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا. فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو. اگر نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو تم پر بھی نیکی کا رنگ چڑھ جائے گا. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ایسی جب آدمی کسی نیک آدمی سے اصلاحی تعلق قائم کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے الگ ہو جاتا ہے. مشائخ کے پاس کتنے لوگ آئے، شرابی، کبابی، بدکاری کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے مشائخ سے بیعت کی اور جو چیزیں ان کو بتائی گئی اس پر عمل کیا تو وہ اللہ کے ولی بن گئے. یہ بہت بڑی چیز ہے. پہلے زمانے کے اندر لوگ خانقاہ میں اپنی اصلاح کے لیے جاتے تھے، وہاں پر پڑے رہتے تھے اور پھر ان کی اصلاح ہو جاتی تھی، وہ اللہ کے ولی بن جاتے تھے. آج لوگ اس کو جانتے نہیں، بھول گئے، کہتے ہیں یہ نئی چیز ہے. نہیں یہ نئی چیز نہیں، بہت پرانی ہے. ہم نئے ہیں. یہ جو چیز ہے خانقاہی نظام یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا تھا. کتنے نے؟ ایک انگریز لکھتا ہے کہ ہندوستان میں دین صوفیاء کرام کی برکت سے آیا ہے اور مسلمان تاجروں کی برکت سے آیا ہے. ہمارے حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جتنا کام صوفیاء کرام نے کیا ہے دین کا کسی نے نہیں کیا. ارے بات سمجھ آ رہی بھائی آپ کو؟ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت تھے، سب مشائخ بیعت تھے. ان کا اللہ والوں سے اصلاحی تعلق تھا. وہ ان کے پاس جاتے تھے، وہ جو چیزیں بتائے اس پر عمل کرتے تھے. اب کر کے تو دیکھو، اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر کہو آپ کہ ہم کو آپ نے کیسی چیز بتائی کہ ہم کو فائدہ نہیں ہوا. کہتے پارس ایک پتھر ہے، اگر لوہے کو اس کو لگا دیا جائے تو وہ لوہا سونا بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ سونا بن جاتا ہے. تو ایک صاحب آئے بزرگ کے پاس، کہا پارس پتھر ہے، پتھر اگر لوہے کو لگا دے تو لوہا سونا بن جائے. کیسے بنے گا؟ لوہا سونے کے اندر تبدیل کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو بزرگ نے کہا بھائی میں آپ کو دلیل نہیں دیتا ہوں، آپ ایک کام کرو، پتھر لے کر آؤ اور اس کو لگا دو، خود مشاہدہ کرو اپنی آنکھوں سے کہ سونا بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو اللہ والوں سے اصلاحی تعلق قائم کر لو، خود اس کا فائدہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ گناہ چھوٹ جائیں گے، نیکیوں کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ والوں سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کا کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے، کلمے والی موت نصیب ہوتی. ہر مرد عورت کی تمنا ہوتی کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. اس لیے جس سے بھی ہمیں مناسبت ہو اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے اور بھائی توبہ کرتے رہنا چاہیے. حضرت حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم ارحمنی. یہ جملہ کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ بڑے غفور الرحیم ہے. روایت میں آتا ہے جب کوئی بستر پر آئے لیٹے اور 3 مرتبہ اگر پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہیں، بڑے رؤوف ہے، بڑے مہربانی کرنے والے ہیں. اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے. تو ایک تو ہوتا ہے اپنے طور سے توبہ کرنا، اور ایک ہے بزرگوں نے کچھ کلمات بتائے ہیں وہ پڑھ کر اگر توبہ کی جائے تو توبہ بہت جلد قبول ہو جاتی ہے. اس لیے ہم مجلس کے اخیر میں اب توبہ کرتے ہیں، توبہ کے کلمات پڑھاتے ہیں. تو آپ اس کو سچی نیت سے پڑھیں، دل کی نیت سے پڑھیں.
ندامت کے ساتھ پڑھے، شرمندگی کے ساتھ نہیں پڑھے کہ ہم کو اب گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اب تک جتنے ہم نے گناہ کیے سب سے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ اگر ہم ندامت اور شرمندگی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اور صدق نیت سے پڑھیں گے تو اس کے اثرات ہوں گے۔ توبہ کلمات پڑھائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے توبہ ہو گئی۔ اب چند کام کریں گے پابندی کے ساتھ تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا، نیکیوں کی توفیق ہوں گی، اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق قائم ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت کرنا، روزانہ ایک پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ لیا کرے۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام، اس کو پڑھیں گے دل میں نور آئے گا، گھر میں برکتیں ہوگی، زندگی میں برکتیں آئیں گی، بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں تلاوت کرنے کی برکت سے۔ دوسرا کام ہے استغفار پڑھنا، صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگنا۔ جب ہم یہ پڑھیں تو یہ استظہار ہو کہ اللہ بلوغت کے بعد سے لے کر اب تک میں نے جتنے گناہ کیے سب کو معاف فرما دیجیے۔ اس استظہار کے ساتھ میں پڑھوں گے تو اس کا اثر ہوگا، طبیعت پر سوچ کا اثر پڑتا ہے۔ تو صبح 100 مرتبہ پڑھے اور شام 100 مرتبہ پڑھے، ضرور شریف پڑھ لیا کرے، صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ضرور شریف پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، ذہنی ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں، اور ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے کثرت درود شریف۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ میرا ایمان صحیح سالم رہے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھے۔ چوتھا کام ہے وقوف قلبی کرنا۔ وقوف قلبی ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی یہ سوچے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، میں اس کو سن رہا ہوں۔ جیسے ہم دل کے اندر خیالات لاتے ہیں ادھر ادھر کے، تو کیا سوچنا ہے اس کے بجائے دل اللہ اللہ بول رہا، میں اس کو سن رہا ہوں۔ یہ چیز آپ کو مشق کرنے سے حاصل ہو جائیں گی۔ وقوف قلبی حضرت مجید الفی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے 4 دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے یہ بلڈنگ ہے، اس کا ایک راستہ سامنے سے ہے اور ایک ادھر ہے مختصر شارٹ کٹ میں، تو جو 4 راستہ ہوگا آپ اس سے جلدی پہنچ جائیں گے نا۔ تو ایسی ہی جو وقوف قلبی، ہر وقت آدمی یہ سوچے کہ اللہ میرے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میرے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی، تو کبھی بھی غفلت طاری نہیں ہوگی، شیطان کو وساوس ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا، عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ وقوف قلبی کا اہتمام کرتے ہیں وہ تصوف و سلوک کا راستہ بجلی کی طرح طے کرتے ہیں۔ تو اس لیے وقوف قلبی کا اہتمام کرے۔ آخری چیز جو سب سے اہم ہے، سلسلے کی بنیاد ہے، وہ ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ کیا ہے؟ دن میں، رات میں، کسی بھی وقت آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں، دل کی طرف توجہ رکھیں اور سوچیں اللہ کا نور میرے دل کے اندر آ رہا ہے، گناہوں کی جتنی گندگی یہ سب نکل رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس طرح بیٹھ جائے، صرف سوچنا ہے اللہ کا نور دل میں آ رہا ہے، گناہوں کی گندگی ختم ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ اس کا نام ہے مراقبہ، اس کا دوسرا نام ہے ذکر قلبی، دل کا ذکر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں۔ فضائل اعمال میں روایت ہے ذکر قلبی، دل کا ذکر زبان کے ذکر سے 70 گنا افضل ہے۔ اس کو فرشتے بھی نہیں سنتے، فرشتے کو نیکی کرنے پر خوشبو محسوس ہوتی ہے
تو وہ نیکی لکھ لیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، جو کہ عالمی پیر پوری دنیا میں ان کے خلفائے کرام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے لاکھوں انسانوں کو اسی مراقبے سے اللہ کا ولی بنتے ہوئے دیکھا۔ جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، پکی بات ہے، ایسی ہی مراقبہ کرنے سے انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہونا یقینی بات ہے۔ جو نوجوان، جو آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہے، آنکھ کا مریض ہو، زبان کا مریض ہو، جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں گناہ سے الگ ہو جاؤں، میری زندگی میں گناہ باقی نہ رہے، آپ روزانہ آدھا گھنٹہ مراقبہ کیجئے، 8-10 دن کے اندر ہی آپ گناہ سے الگ ہو جائیں گے۔ محنت بھی آپ کو نہیں کرنی پڑے گی، اتنی اس کے اندر تاثیر ہے۔ پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے بڑے حضرت جی کے شیخ تھے، تو ایک جگہ پر گئے، ایک گاؤں میں گئے، ایک گھر میں رکے تو کہا حضرت ہمارے سب بچے نیک ہیں لیکن ایک ہمارا بچہ دہریہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ دہریہ، جو نعوذ باللہ اللہ کا انکار کرے، کافر سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ کافر تو کچھ درجے میں اللہ کو مانتے، کہتے اوپر والا، کہتے نہیں، کہتے اوپر والے نے پیدا کیا، لیکن یہ کیا ہے، کہتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں، تم نے اللہ کا تصور بنایا ہوا۔ یہ ملحد ہوتے ہیں۔ دہریے کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کالج کے اندر لوگ جا کر دہریے بن رہے ہیں، تو دہریہ بن گیا تھا۔ حضرت سب بچے نیک ہیں لیکن یہ بچہ کیا ہے؟ دہریہ ہے۔ حضرت نے کہا اس کو بلاؤ۔ حضرت نے پہلے تو زبردستی آیا، حضرت نے کسی طرح اس کو بیعت کر لیا، توبہ کلمات پڑھائے، کہا یہ سب کر لو، استغفار، درود شریف، مراقبہ۔ بہرحال گھر کے لوگ بیعت تھے تو کسی طرح اس نے استغفار، درود شریف وغیرہ پڑھنا شروع کیا اور مراقبہ کرنا شروع کیا۔ پھر حضرت سے اس کو انسیت ہو گئی، تعلقات ہو گئے، توبہ کر لیا۔ ایک وقت آیا کہ حضرت نے اس کو خلافت دی، صاحب نسبت بن گیا، اور کسی نے بتایا کہ آج بھی وہ موجود حیات ہے۔ تو دیکھو کہاں دہریہ ملحد جو اللہ کا منکر تھا، اور اس نے ایک اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ والوں سے جو تعلق ہوتا ہے نا، بڑا قوی تعلق ہوتا ہے، ان کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، ان کی توجہات میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، بہت جلدی انقلاب آ جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، میری نگاہیں پاک ہو جائے، زبان پاک ہو جائے، اس کو چاہیے کہ مراقبہ کرنا شروع کرے۔ احمد نگر میں ایک صاحب بیعت ہوئے عاجز سے، تو وہ کہنے لگے بیعت ہونے سے پہلے ایک عورت سے ناجائز تعلقات تھے، اس سے فون پر بات چیت ہوتی تھی، فجر کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ مراقبہ ہم نے شروع کیا، 40 منٹ میں مراقبہ کرتا ہوں، تو اس مراقبے کی برکت سے اور اس اصلاحی تعلق کی برکت سے اس عورت سے جو ناجائز تعلقات تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور اب فجر میں خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایسے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں۔ تو انسان گناہ سے تنگ رہتا، وہ چاہتا ہے کہ میں گناہ چھوڑ دوں، لیکن نفس شیطان اس کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے وہ مجبور ہو جاتا ہے اور گناہ کر لیتا ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں گناہ سے الگ ہو جاؤں، میری زندگی گناہ سے پاک ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ مراقبہ کرے۔ کتنا کرے؟ آدھا گھنٹہ کم از کم، صبح 15 منٹ، شام 15 منٹ، تو آدھے گھنٹے کا مراقبہ آپ کے دل کو روشن کر کے رکھ دیں۔ کون کون کرے گا بھائی؟ انشاءاللہ کرے، بہت فائدہ ہوگا، سکون بھی بہت ملے گا۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، نمازوں کا بھی اہتمام کرے، پوری محنت گناہوں کے چھوڑنے پر لگائے، خاص طور سے موبائل کے فتنے سے بچائے، انٹرنیٹ کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے، زبان کی حفاظت، غیبت نہ ہو کسی کی، جھوٹ نہ ہو، کانوں کی حفاظت، کانوں سے گانا نہ سنے، گانا سننے سے دل میں زنا کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور آخری چیز، رابطہ کرے، اپنے حالات کی اطلاع دیتے رہے۔ اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر صاحب یہاں پھوڑا آیا ہے، ڈاکٹر کہیں گا بھائی بتاؤ ذرا میں چیک کر لوں، تو کہتا ہے نہیں مجھ کو بہت شرم آتی ہے، بہت حیا آتی ہے۔ ڈاکٹر کہے گا بھائی السلام علیکم، آپ جا سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے صرف دعائی کر سکتے، علاج آپ کا نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ بتائیں گے نہیں تو آپ کا علاج کیسے ہوگا؟ تو ایسے ہی جو شیخ ہوتا ہے، روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے، معالج ہوتا ہے، جب تک آپ اپنی روحانی بیماری بتائیں گے نہیں، علاج کیسے ہوگا؟ تو بتانا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رابطہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ آنکھیں بند کریں، زبان سے کچھ نہ پڑھیں،
توجہ دل کی طرف رہے، سوچے اللہ کا نور دل کے اندر آ رہا ہے، گناہوں کی ظلمت ختم ہو رہی ہے، شکریہ کے طور پر دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے،
میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میں وحدت پلا مخمور کر دے میں وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے ہے میری گھات میں خود نفس میرا ہے میری گھات میں خود نفس میرا خدایا اس کو بے مقدور کر دے خدایا اس کو بے مقدور کر دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے بدل دے میرا رستہ دل بدل دے ہوا و حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجیے سبحان ربی الوخاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب کریم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں حقیقت میں انتہائی ناپاک اور گندے ہیں اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجیے رب کریم ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما دیجیے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجیے روشن کر دیجیے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے رب کریم کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے دن کے اجالے میں جو ہم نے گناہ کیے انہیں معاف فرما دیجیے رات کے اندھیرے میں جو ہم نے گناہ کیے انہیں معاف فرما دیجیے کریم آقا جان بوجھ کر جو ہم نے گناہ کیے انہیں معاف فرمائیے بھول کر غلطی سے جو گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجیے کریم آقا ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے جن کو کر کے ہم بھول گئے لیکن آپ کے علم میں ہے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے کریم آقا معاف فرما دیجیے کریم آقا آپ معاف فرمانے والے ہیں معافی کو پسند فرماتے ہیں رب کریم آپ ہی نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں کریم آقا اتنے سارے لوگ توبہ کر رہے ہیں رب کریم آپ سب سے خوش ہو جائیے رب کریم سب کو اپنا محبوب بنا لیجئے کریم آقا ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجئے کریم آقا ایک بندہ توبہ کرتا ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں کریم آقا یہاں اتنے سارے لوگ توبہ کر رہے ہیں کریم آقا آپ سب سے خوش ہو جائیے کریم آقا آپ کی رضا آپ کی خوشی یہ سب سے بڑی چیز ہے کریم آقا آپ راضی ہو جائیے کریم آقا اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے کریم آقا ہم گناہ کی وجہ سے آپ سے دور ہے کریم آقا گناہ سے آپ نفرت کرتے ہیں گناہ کی وجہ سے بے برکتی آ جاتی ہے کریم آقا ہمارے ساتھ میں نفس اور شیطان لگے ہوئے ہیں کریم آقا یہ ایسے دشمن ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں ہر وقت ہم کو جہنم کے اندر دھکیلنے میں لگے ہوئے ہیں کریم آقا ہم کمزور ہیں کریم آقا آپ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے کریم آقا آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے رب کریم اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے
نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ کریم آقا گناہوں سے ہمیں بچا لیجئے۔ رب کریم گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے۔ کریم آقا جیسے ناپاکی کی نجاست کی نفرت ہمارے دلوں میں ہے، اس سے زیادہ نفرت ہمارے دلوں میں گناہوں کی ڈال دیجئے۔ کریم آقا ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، ان آنکھوں سے 70% گناہ ہو جاتے ہیں۔ کریم آقا ہم موبائل کے غلط استعمال میں لگے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پر لگے ہوئے ہیں۔ رب کریم ہمارے گھروں میں پردے کا ماحول نہیں ہے۔ کریم آقا ہماری زبانیں گندی ہے، ہمارے دل گندے ہیں۔ کریم آقا ہمارا پورا وجود گناہوں سے گندا ہو چکا ہے۔ رب کریم گناہی کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ رب کریم گناہی کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کریم آقا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ رب کریم گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے۔ کریم آقا موبائل کے فتنے سے ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائیے۔ کریم آقا ہماری مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ میں جا رہی ہیں، بے پردگی کی وجہ سے، یہ انٹرنیٹ ٹیلی ویژن کی وجہ سے جا رہی ہے، اس کی وجہ سے طبیعت میں آزادی آ جاتی ہے، بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے۔ کریم آقا ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری مسلم بچوں کی حفاظت فرمائیے۔ کریم آقا آپ جس پر چاہتے ہیں اپنا خصوصی فضل فرماتے ہیں، رب کریم جس پر آپ چاہتے ہیں عنایت کی نظر ڈال دیتے ہیں۔ کریم آقا ہم گنہگاروں پر عنایت کی نظر ڈال دیجئے۔ کریم آقا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن ان پر آپ کی عنایت کی نظر بڑھ گئی۔ کریم آقا وہ کتنے عظیم انسان بن گئے، کریم آقا خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ کریم آقا دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت مل گئی۔ کریم آقا ہم گنہگاروں پر عنایت کی نظر ڈال دیجئے۔ کریم آقا آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ کریم آقا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، ان پر آپ کی عنایت کی نظر پڑ گئی، ولیوں کے سردار بن گئے۔ کریم آقا ہم گنہگاروں پر عنایت کی نظر ڈال دیجئے۔ رب کریم نیکیوں کی توفیق آپ کی طرف سے ہے، اگر کوئی ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے تو آپ کی توفیق سے کہتا ہے۔ کریم آقا اگر کوئی بچتا ہے، اگر کوئی گناہ سے بچتا ہے تو آپ کے فضل و کرم سے بچتا ہے۔ رب کریم جیسے آپ نے اور لوگوں کو نیکیوں کی توفیق دی ہے، رب کریم ہم گنہگاروں کو بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے۔ کریم آقا جیسے آپ نے اور لوگوں کو گناہوں سے بچا کے رکھا ہے، کریم آقا ہمیں بھی بچا لیجیے۔ کریم آقا ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، مقربین میں شامل کر لیجیے، مخلصین میں شامل کر لیجیے۔ کریم آقا پر راضی ہو جائیے، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ کریم آقا ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ کریم آقا نماز پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی گزر گئی، لیکن اب تک نماز میں خشوع خضوع پیدا نہ ہو سکا، حضوری حاصل ہمیں نہ ہو سکی۔ رب کریم ہماری نمازوں میں حضوری پیدا کر دیجئے۔ کریم آقا ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرمائیے، مناجات کی لذت عطا فرمائیے۔ کریم آقا لوگوں کے درمیان سے رونے دھونے کا ماحول ختم ہو گیا۔ پہلے زمانے میں لوگ تہجد میں اٹھتے تھے، کریم آقا روتے تھے۔ کریم آقا وہ رات میں روتے تھے جو دن میں ہنستے تھے۔ کریم آقا ہم رات میں گناہ کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، کریم آقا ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ کریم آقا ہمیں بھی رونے کی لذت نصیب فرمائیے۔ کریم آقا ہمیں بھی رونے کی لذت نصیب فرمائیے۔ کریم آقا آپ کے تعلق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ کریم آقا آپ کے خزانے میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آدمی کا تعلق آپ کی ذات سے ہو جائے۔ کریم آقا ہم ان سب لذتوں سے محروم ہیں۔ کریم آقا اپنی رحمت سے ہم سب کو کریم آقا متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے، اپنا حقیقی تعلق نصیب فرمائیے۔ کریم آقا جتنے لوگ یہاں آئے ہیں سب کو قبول فرما لیجئے، سب کی مغفرت کر دیجئے۔ کریم آقا سب پر اپنا خصوصی فضل فرما دیجئے۔ کریم آقا قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، مراقبہ کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ کریم آقا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔
کریم آقا توفیق آپ کی طرف سے ملتی ہے جب بندہ نیک کام کرتا ہے، کریم آقا توفیق دے دیجئے، کریم آقا ہمارے بیوی بچوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن کر دیجئے، کریم آقا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں، ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے، گناہوں کے اسباب بڑھ گئے، گناہوں کے حالات عام ہو گئے، کریم آقا آپ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، کریم آقا اس شہر کے تمام مسلمانوں کو قبول فرما لیجئے، کریم آقا تمام مسلمانوں کو ہدایت دے دیجئے، کریم آقا بے حیائی کو اس شہر سے ختم فرمائیے، کریم آقا مستورات میں دینداری پیدا کر دیجئے، کریم آقا مردوں میں دینداری کو پیدا کر دیجئے، کریم آقا بے حیائی کے ماحول کو ختم فرما دیجئے، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائیے، جو لوگ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں انہیں ختم کر دیجئے، کریم آقا ان سے بہتر لوگ حکومت میں لے آئیے، مسلمانوں کی مدد فرمائیے، کریم آقا ہمارے شیخ کو قبول فرما لیجئے، ان کے مریدین، محبین، متوسلین کو قبول فرما لیجئے، کریم آقا حضرت مولانا عبد الفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائیے، ان کے فیض کو پوری دنیا میں عام اور تام فرمائیے، کریم آقا ہمارے والدین کو قبول فرما لیجیے، ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائیے، کریم آقا اور جو ہمارے رشتہ دار انتقال کر گئے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دیجیے، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، کریم آقا اپنی رحمت سے ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت